ہمیں اپنے مذہب کو، ہمیں اپنے ایمان کو اور ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف علی ولی، امام کا پہچاننا ضروری ہے، امام کا پہچاننا ضروری ہے۔ اگر امام کو پہچان لیا، اعمال نہ بھی ہوئے بخش دیا جائے گا۔ میں کوئی گناہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں آج کی۔ یہ تمہیدی گفتگو، اور ممکن ہے کہ آنے والے اور 1 یا 2 جمعہ تمہید میں گزر جائیں۔ اعمال نہ بھی ہوئے اور امام کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، تو وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ امام کو پہچاننا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ بس آپ کو وہ پورا واقعہ یاد ہے، میں بس اشارہ کروں گا، آپ کے ذہنوں میں وہ چیز آ جائے گی۔ حضرت حر علیہ السلام، ان سے بڑی کوئی مثال نہیں میرے پاس۔ ان کے پاس اعمال نہ تھے، امام تھا۔ جب تک اعمال تھے، امام نہ تھا۔ حضرت حر علیہ السلام عاشور کی صبح تک یزید کی فوج میں تھے، ان کے پاس تہجد تھی، نمازیں تھی، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھی، ہر شے تھی، امام نہ تھا۔ وہ یزید کی فوج کے سپہ سالار تھے، امام نہیں تھا، یزید کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ تو کیا ان کے اعمال ان کی بخشش کا ذریعہ بنتے؟ نہیں۔ وہ اس وقت تک لعنت اللہ کی فوج میں تھے، اس لسٹ میں تھے کہ جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، جب تک ان کے پاس امام کی معرفت نہ تھی۔ امام ان کے سامنے تھے، معرفت نہ تھی۔ اعمال پاس تھے، نمازیں پاس تھی، نیکیاں پاس تھی، لیکن امام سے دور تھے۔ سمجھتے ہو؟ امام سے دور تھے، اور جتنے بھی امام سے دور تھے اس وقت سب کے سب بتائیں کہاں گئے؟ جہنم میں۔ کیا ان کی نمازیں ان کے ساتھ نہ تھی؟ تھی۔ کیا روزے ان کے ساتھ نہ تھے؟ ضرور تھے۔ کیا نیکیاں ان کے پاس نہ تھی؟ ضرور تھی۔ ایک چیز نہ تھی، امام کی معرفت، اور وہ مر گئے اسی معرفت کے بغیر۔ سیدھے کہاں گئے؟ جہنم میں۔ حضرت حر لعنت اللہ سے علیہ السلام اتنی دیر میں ہو گئے۔ انہیں جب پتا چلا کہ میرا پیر جہنم میں ہے، اس لیے کہ میں امام سے دور ہوں، اگر مجھے جنت چاہیے تو یہاں سے پیر نکال کے امام کے قدموں میں سر رکھنا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے امام کے قدموں پہ سر رکھا، اس لسٹ سے نکل کے رضی اللہ نہیں بنے، علیہ السلام بنے۔ وہ علیہ السلاموں کی لسٹ میں آ گئے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے جو محبت کرتا ہے، وہ بندہ لعنت اللہ سے رضی اللہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ سیدھا علیہ السلام بن جاتا ہے۔ امام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر ہم امام سے غافل ہیں، ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہمارے کوئی کام نہیں آنے والے۔ ماتبنیتاً جاہلیہ، تو نے اعمال کیے، تو جاہلیت کی موت مرے گا اگر تو نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم تو اماموں کے ہی ماننے والوں میں سے، ہمارا تو غیروں سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ امام کو صرف ماننا کافی نہیں، ان کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ ہر دور میں جس نے امام کا زمانہ پایا، اس نے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے حلوہ نہیں کھایا، انہوں نے کیا ہے کچھ نہ کچھ۔ خارجیوں کا جو ٹولہ تھا وہ لانتے کیوں ہے؟ ان کی تو نمازیں ایسی تھی، ان کے سروں پہ داغ تھے سجدوں کے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے یہ لوگ، لیکن لانتی تھے کیوں؟ امام کی معرفت نہ تھی،
وہ کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن کس سے دور تھے وہ؟ امام سے۔ اگر بات تھوڑی سی سمجھ آئے تو بول دیا کرو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم یہیں پہ بیٹھے ہو یا کہیں اور ہو۔ وہ امام سے دور تھے، اس لیے لعنت کے حقدار ہوئے۔ رسول کو ماننے والوں میں سے تھے، لیکن امام سے غافل تھے، بلکہ امام کے دشمن تھے۔ امام کی معرفت نہ تھی، اسی لیے امام کے دشمن تھے، حالانکہ امام ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے امام کا زمانہ پایا۔ عباسی جو حکمران تھے، عباسی، ان میں اکثر لعنتی تھے، اکثر، میں سب نہیں کہہ رہا۔ عباسیوں میں بہلول دانا بھی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے اعلیٰ درجے کے عاشقوں میں گنے جاتے ہیں، جو جنت مفت میں بانٹتے پھرتے ہیں امام کے اذن سے، وہ اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ ایسے عاشق تھے لیکن بنو عباس سے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں اکثریت جو تھی ان کی، وہ امام کی دشمن تھی۔ بظاہر یہ امام کا نام لے کے آگے بڑھتے تھے، ہم تو امام کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام کے غلام ہیں۔ معرفت نہ تھی، امام کا استعمال کرتے تھے یہ لوگ۔ کیا ہوا؟ لعنت کے حقدار ہوئے۔ کیوں؟ امام کی معرفت نہ تھی۔ میں کتنی مثالیں آپ کو گنوا سکتا ہوں، تو ان مثالوں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ میں نے کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے مثالیں نہیں دی، میں نے مثالیں اس لیے دی تاکہ ہمیں اپنی سمجھ آئے۔ دوسروں کو ہمیں نہ سمجھانا ہے، نہ دوسروں کے لیے ہمارا وقت اب برباد کرنا، اب ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، کون ہو تم؟ ہم نے دیکھا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ پھر اگلا سٹیپ، ہم نے دیکھا کہ اگر ہم امام کے چاہنے والے تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں۔ کیا امام کے چاہنے والوں کے اعمال ایسے ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم امام کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، جو ممکن نہیں۔ دوسرا راستہ یہ کہ یا جو ہم بھٹکے ہوئے ہیں وہ راستے سے ہم اپنا موڑ امام کی طرف کر لیں، ہم امام کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تسبیح پڑھنے سے امام کے قریب نہیں ہو گئے، امام کی معرفت سے امام کے قریب ہو گئے۔